بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دعا کی فضیلت۔ دعا کتنی اہم ہے ہمارے لیے، آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ دعا بندے اور رب کے درمیان وہ عظیم تعلق ہے جس میں بندہ اپنی حاجت، پریشانی اور دل کی ساری باتیں اپنے خالق کے سامنے رکھتا ہے۔ دعا عبادت کی روح ہے، ایمان کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ دعا کی اہمیت، اس کے فضائل، اس کے آداب کا ذکر ملتا ہے۔ آج کے اس بیان میں ہم دعا کی فضیلت کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا کیا ہے؟ دعا صرف ہاتھ اٹھانے کا نام ہے؟ نہیں، بلکہ دل کی گہرائیوں سے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے۔ دعا وہ عبادت ہے جس کے ذریعے بندہ اپنی کمزوری کا اقرار کرتا ہے اور رب کی قدرت کو مانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی عبادت کی اصل اور روح دعا ہے۔ اللہ کو دعا بہت پسند ہے کیونکہ یہ بندے کی عاجزی اور محتاجی کی علامت ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ آیت دعا کے عظیم مقام کو ظاہر کرتی ہے۔ یہاں نہ صرف اللہ نے دعا کا حکم دیا بلکہ قبولیت کا بھی وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو دراصل اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قریب ہوں۔ اللہ کا قرب دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا قریب ہونا دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے اور یہ دعا یہ قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے، یعنی اگر کوئی بندہ صرف دعا ہی کرتا ہے تو بھی یہ عبادت میں شمار ہوگی۔ حدیث مبارکہ ہے دعا ہی وہ چیز ہے جو تقدیر بدل سکتی ہے۔ یعنی اگر کوئی مصیبت لکھ دی گئی ہو تو دعا اس کو ٹال سکتی ہے، کم کر سکتی ہے یا بدل سکتی ہے۔ دنیا کی دکھ پریشانیاں، قرض، بیماریاں سب کا علاج دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکل میں دعا کا سہارا لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ملتا جب آپ نے دعا نہ کی ہو۔ جب انسان اپنے دل کی بات کسی انسان کو نہیں بتا پاتا تو اس کے دل میں بوجھ بن جاتا ہے، لیکن جب بندہ اللہ سے دعا میں بات کرتا ہے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے حاصل ہوگا۔ دلوں کو سکون کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ دعا بھی ذکر کی ایک بہترین شکل ہے۔ دعا انسان کی امید کو زندہ رکھتی ہے۔ جس بندے سے سب رشتے، دوست اور دنیا کے سہارے چھوٹ جائیں، اللہ کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ جو دعا کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ حدیث کے مطابق جب بندہ اپنے رب سے رزق کی وسعت مانگتا ہے تو اللہ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ دعا اللہ سے معافی مانگنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب بندہ رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی کہ اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء کی بہت سی دعائیں بیان کی گئی ہیں جو ہمیں دکھاتی ہیں کہ بڑے سے بڑا نبی بھی اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ دعا گناہوں سے نجات کی بہترین دعا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا مصیبتوں کو ختم کرنے والی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس کی مشکل کو آسان کر دے گا۔ اولاد کے لیے دعا مانگے، بیماری کے وقت دعا مانگے۔ ان سب دعاؤں سے سبق ملتا ہے کہ چاہے ایمان اور مقام کتنا ہی بلند ہو، اللہ کا محتاج ہی رہتا ہے بندہ۔
पाकिज़गी के साथ दुआ मांगे। वज़ू के साथ दुआ करना अफजल है। किबला रुख होकर दुआ मांगना, किबला रुख मुँह करके दुआ की कबूलियत का सबब बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में हाथ उठाते थे। गुरूर वाली दुआ कबूल नहीं होती। दुआ में आजिज़ी ज़रूर होनी चाहिए। जुबान से दुआ हो लेकिन दिल गाफिल हो तो कबूलियत कम हो जाती है। हदीस में फरमाया गया है, यकीन के साथ दुआ करो। हराम माल दुआ की कबूलियत का सबसे बड़ा रुकावट का जरिया है। जो फौरन दुआ में सब्र करना चाहिए। जो फौरन नतीजा चाहिए तो दुआ का मज़ा नहीं जाता। जो फौरन नतीजा मिल जाता है उस दुआ का मज़ा नहीं आता। अल्लाह ने सब कुछ वक्त के साथ लिखा है। कुछ औकात ऐसे हैं जिनमें दुआ जल्द कबूल होती है। तहज्जुद के वक्त, जुमा के आखिरी पहर, अजान के बाद, सजदे की हालत, बारिश के वक्त, रोज़ी की हालत, इफ्तार के वक्त, माँ की दुआ, मजलूम की दुआ, उन वक्तों में मांगी गई दुआ अल्लाह बहुत जल्द कबूल फरमाते हैं। बाज़ औकात बंदा दिल से मांगता है मगर दुआ कबूल होते नजर नहीं आती। उसके कुछ असबाब हो सकते हैं। अल्लाह उस दुआ के बदले उससे बड़ा नुकसान टाल देता है। अल्लाह उसे आखिरत के लिए महफूज रखता है। दुआ में इखलास की कमी होती है। गुनाहों की ज़्यादती दुआ को रोक देती है। इंसान जल्दबाजी करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा कहता है कि मैंने दुआ की लेकिन कबूल ना हुई, उसकी दुआ की कबूलियत को रोक देता है। ये इसकी दुआ की कबूलियत को रोक देता है। कोई दुआ ज़ाया नहीं होती। हर आंसू सदा आह अल्लाह तक पहुँचती है। दुआ बंदे की मेहनत और कबूलियत अल्लाह की रहमत है। कभी कभी अल्लाह हमारी भलाई के लिए देर कर देते हैं। कभी हमें आजमाते हैं, कभी हमें बेहतर चीज़ अता करते हैं और कभी हमें ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं जिसका हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते। दुआ इंसान के अंदर उम्मीद पैदा करती है, दिल को मजबूत बनाती है, मुश्किलों में हिम्मत देती है, गुनाहों से दूर करती है, अल्लाह पर भरोसा बढ़ाती है, दिल का बोझ कम करती है, दुख और तन्हाई में सहारा बनती है। जब बंदा सच्चे दिल से मांगता है तो अल्लाह रास्ते बना देते हैं। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज़ दुआ है। दुनिया के बादशाहों के दरवाजे बंद हो जाते हैं लेकिन अल्लाह का रास्ता हमेशा खुला रहता है। जब तक तुम अल्लाह से मांगते रहोगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें नवाजते रहेंगे। इसलिए दुआ को कभी न छोड़ो। चाहे तुम खुशी हो, गम हो, आसानी हो, मुश्किल हो, सबसे अच्छा हो, खराब हो, दुआ करना न छोड़ो। ऐ अल्लाह, हमें दुआ करने की तौफीक अता फरमा, दिल की गहराइयों से मांगने वाला बना और अपनी रहमत से हमारी हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।